بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نہایت خوش نصیب بنایا ہے اور ہمارے مغفرت کے لیے ایسے ایسے بہانے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ایسے ایسے مواقع عنایت فرمائے ہیں کہ ہم اس میں اللہ سے معافی مانگ کر اپنے درجات کو بلند کروا سکتے ہیں۔ انہی بہانوں میں سے ابھی کئی مہینے ایسے گزرے جیسے رمضان ہے، اسی طریقے سے ہم اور آپ ابھی ذی الحجہ یعنی بقرعید کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ بقرعید کے ایام ختم ہوئے اور اب ہمارا اسلامی مہینے کا ایک سال اور ختم ہو رہا ہے۔ اسلامی سال کے اختتام پر ہیں، اب پھر اسلامی سال میں ہم ایک سال آگے بڑھ جائیں گے، یعنی اب تک 1444 ہجری تھی، اب 1445 ہجری میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے شروع زمانے سے کئی طرح کے کیلنڈر اس دنیا میں رائج ہیں۔ لوگ تاریخ کو جاننے کے لیے، مہینوں کی شناخت کے لیے، سال کو پہچاننے کے لیے بہت سارے کیلنڈروں کا ایجاد اپنے طور پر کرتے تھے، کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ہمارے سامنے کئی طرح کے کیلنڈر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے زمانہ قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر مبعوث ہوئے تھے۔ کافی لمبا عرصہ بیت گیا تھا، تقریباً 550 یا 650 سال کا عرصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس سمے عیسائی کیلنڈر رائج تھا، یعنی حضرت عیسیٰ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے تاریخ عیسائی جوڑتے تھے، اور بھی بہت سارے کیلنڈر تھے، لیکن جو عمومی طور پر چالان میں تھا وہ عیسائی کیلنڈر تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ان ادوار میں، ان دوروں میں تاریخ لکھنے کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا اور تاریخ کو محفوظ بھی رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، لوگوں نے کمپلین کیا، شکایت درج کرائی، اے عمر آپ خطوط بھیجتے ہیں اور ان خطوں میں، آپ کے خطوط میں تاریخ نہیں ہوتی ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ تاریخ ڈالتے اور ہماری بھی کوئی ایک اپنی تاریخ ہوتی تاکہ اس تاریخ کو ہم محفوظ کرتے، دنوں کو، مہینوں کو اور سال کو، اور ان دنوں میں جو واقعات پیش آتے ہیں اس کو محفوظ کرنے میں آسانی ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ بات صحیح ہے اور ہماری بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے، ہر قوم اپنی تاریخ سے پہچانی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کسی نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس وقت سے ہم اسلامی ایک تاریخ مان لیں۔ اس میں اختلاف ہوا کیونکہ پیدائش میں اختلاف ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ 9 کو پیدا ہوئے، بعض میں 11 ہے، بہرحال تو اس میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہو، اسلامی تاریخ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر ہو، جس دن آپ نے وفات پائی اس دن کو ہم اسلامی تاریخ کی ایک تاریخ مان لیں۔ اس میں بھی صحابہ کا اعتراض آیا۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ کسی کی وفات کو تاریخ منانا یہ بہتر نہیں ہے، اس میں بھی ایسے نبی کی وفات، ایسے مسیحا کی وفات، بہرحال تو پھر اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ بعض صحابہ نے یہ رائے دی
کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے، یعنی جب آپ نے ہجرت فرمائی، چھوڑنے کو ہجرت کہا جاتا ہے، ہم یہاں سے چھوڑ کر کہیں جائیں تو گویا یہ کہا جائے گا کہ ہم نے ہجرت کی، ایک جگہ کو چھوڑ دیا، اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے تو اس کو ہجرت کہا جانے لگا۔ اسی ہجرت کو ہم اسلامی تاریخ کی شروعات کا سال مان لیں۔ صحابہ کرام کو بڑا پسند آیا اور اسی رائے پر اتفاق ہو گیا کہ ہم ہجری تاریخ سے اپنی اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر یہ ہجری کیلنڈر رائج ہوا اور ہجری تاریخ ہمارے اور آپ کے لیے مرتب کی گئی۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اور آپ کو کیونکہ اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں محفوظ نہیں رہتی، حالانکہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری اپنی ایک شناخت ہے۔ اگرچہ انگریزی تاریخ لکھیں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب صحابہ کرام نے مشورے سے ایک تاریخ متعین کی، مرتب کی اور اسلامی کیلنڈر رائج کیا، ہجری کیلنڈر، تو ہمیں اور آپ کو وہ تاریخ، اپنی اسلامی تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی یہاں ایسے ہیں، کثیر تعداد میں اکثریت ایسی ہے کہ جس کو اسلامی تاریخ آج کتنی تاریخ ہے، کتنا ذی الحجہ ہے، معلوم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ انگریزی تاریخ پوچھیں گے تو بتا دیں گے کہ آج 14 تاریخ۔ بہرحال تو ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ بھی اور اپنے مہینے کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ اب ذی الحجہ کا یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے اور محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ ہم نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کا تعلق اور شان نزول صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں، صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، ان کے دلوں کو چیک کر لیا ہے۔ قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے، یعنی سب سے زیادہ اگر نبیوں کے بعد اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے مشن کو سمجھنے والے، اللہ کے مقاصد کو سمجھنے والے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان صحابہ کے لیے ہم نے مغفرت کا اعلان کر دیا اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہم نے اس کے لیے آخرت میں جمع کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی، چھوٹا سا حدیث کا ایک ٹکڑا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیا مطلب؟ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو شہید ہو گئے، میدان کربلا میں بہت دردناکی اور سفاکیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ لیکن آپ اگر اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں، اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، کوئی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس دن کسی اہل ایمان نے، کسی سرفروشان اسلام نے دین کے خاطر اور اسلام کے خاطر اپنے سر کو نہ کٹایا۔ پورے سال ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت کی تاریخ ضرور ملے گی، لیکن ہر ایک کی شہادت کا تذکرہ کرنا بھی مقصود اور محبوب نہیں۔ جس میں کچھ عبرتیں ہوں، جس میں کچھ عبرت کا سامان ہو، عبرت کا سبق ہو، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور خصوصی طور پر وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے خاص فضیلت عطا فرمائی تھی، یعنی وہ صحابہ جو خلفائے راشدین کہلائے، وہ چاروں خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی خلافت اور جن کی خلافت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر تھا، وہ خلفائے راشدین، اور ان کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ وہ 4 خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں یکم محرم الحرام
ہمارے قریب ہے، مناسب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند الفاظ اور آپ کی سیرت کے بارے میں چند کلمات بولے جائیں۔ اور آپ کا امت پر احسان ہے، قیامت تک کے ہر شخص پر احسان ہے، کیونکہ آپ نے انصاف کا وہ نظام جاری کیا، آپ نے انصاف کا وہ طریقہ لوگوں کو سکھلایا، انصاف کی وہ تعلیم دی کہ قیامت تک کی رہتی دنیا آپ کے انصاف کو پڑھے گی، اور آپ کے طرز پر جو انصاف کرے گا وہ یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور آپ کے انصاف کا پلہ صرف یہی نہیں کہ اہل اسلام کے اندر، اہل ایمان کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں جب بھی کوئی حکومت قائم ہوگی، چاہے وہ کسی مذہب کی حکومت ہو، کسی دھرم کی حکومت ہو، جب تک وہ حضرت عمر کے انصاف کو نہیں پڑھے گا، حضرت عمر کے قانون کو نہیں پڑھے گا، حضرت عمر کس طریقے سے طرز زندگی ان کی تھی، جب تک اس کو سمجھے گا نہیں، کسی کی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبوت کے 6 سال میں آپ نے ایمان لایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے، جب تھک کر بیٹھ جاتے آپ کے والد خباب مارتے تھے، اٹھو جاؤ اونٹ چراؤ۔ آپ جب ایک مرتبہ خلیفہ ہیں، اپنی خلافت کے زمانے میں اس جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، بچپن میں آپ نے اس جگہ کو دیکھا، رونے لگے اور اپنے آپ سے کہا، اے عمر یاد کر، ایک وقت وہ تھا کہ جب تو اونٹ چرایا کرتا تھا، تو بچہ ہوا کرتا تھا، تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، پھٹا پرانا تو کپڑا پہنا کرتا تھا، تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا، اور آج ایک یہ وقت ہے کہ جب تیرے اوپر سوائے اللہ کے حکومت کرنے والا آج دنیا میں تیرے اوپر کوئی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ بہت روتے اور اپنے گزرے زمانے کو بیتے ہوئے لمحوں کو یاد کرتے تھے۔ ایمان لانے کا واقعہ سب کے سامنے، بہت جرنیل، نڈر، بہادر، بے باک اور ہمت و جرأت آپ نے سیکھی۔ آپ نے تیر اندازی، تلوار اندازی اور آپ نے وہ تمام مہارت حاصل کی جو جنگ میں ایک مرد مجاہد کو اور ایک زبردست فاتح کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تذکرہ ہونے لگا کہ ایک مجنو محمد نام کا آدمی مکے میں آیا ہے، جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، جو بولتا ہے تو گویا وہ جادو کر دیتا ہے، کوئی اس کو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے کانوں میں آواز پڑتی تھی، آپ کو بڑا سخت غصہ آتا تھا، چنانچہ ایک روز آپ نے طے کر لیا کہ ہمیں اس محمد کو قتل ہی کرنا ہے اور اس دین کا صفایا کر دینا ہے۔ چنانچہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، بہن کے گھر پہنچے، ان کے توسط سے سورہ طٰہٰ کی آیت جب آپ کی آنکھوں نے دیکھی، آپ کا دل اندر سے مطمئن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے، بڑے جھک کر کے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کرتا پکڑ کر کھینچا، اے عمر کیا حال ہے، کس نیت سے تو آیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ میری نیت یہ ہے کہ مجھے آج کلمہ پڑھا کر اپنے صف میں ہم کو بھی داخل فرما لی۔ چنانچہ ایمان لانے کے بعد آپ نے اعلان کیا، یا رسول اللہ کون ہے جو آپ کو آپ کے سچے دین پر چلنے سے روک سکتا ہے؟ جب آپ کا دین سچا ہے، جب آپ کا مذہب سچا ہے، جب خدا میرا سچا ہے، میرا کلمہ سچا ہے، تو کیوں ہم چھپ کر کے عبادت کریں؟ چلیے کھلے میدان میں، چلیے کعبے کے صحن میں، چلیے مسجد حرام میں۔ اور آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اگر آج کے بعد کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، تو وہ عمر کا مقابلہ کر کے دیکھ لے اور عمر کو اور مسلمانوں کو عبادت سے روک کر دیکھ لے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کے حضرت عمر کے سامنے مقابلہ کر سکے اور آپ کو آنکھ دکھا سکے۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، یہ آپ کی دعا کا ثمرہ تھا۔ آپ نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر کے ذریعے یا عمرو بن ہشام کے ذریعے یعنی ابو جہل کے ذریعے اس دین اسلام کو تقویت پہنچا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں دعا قبول فرمائی، اور آپ گویا مراد نبی ہیں، نبی کے مانگے ہوئے ہیں۔ لوگ مرید نبی ہوتے ہیں، نبی کے پاس جا کر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر کی وہ شخصیت ہے، حضرت عمر کی وہ ذات ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے خود دعا فرمائی اور نبی نے خود آپ کو مانگ لیا۔ اس کے بعد جب ہجرت کا حکم ہوا کہ ایمان والوں کو مکے میں ستایا جا رہا ہے، مدینے سے جو اس وقت یثرب کہلاتے تھے، لوگ آتے حج کرنے کے لیے، مسلمانوں سے ملاقات کرتے، پہلے سال میں 6، دوسرے سال میں 12، اسی طرح رفتہ رفتہ 100 کے قریب جب مسلمان حج کرنے کے لیے مدینے سے مکہ تشریف لائے اور یہاں ایمان لا کر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، انہوں نے یقین دہانی کرائی، یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ تشریف لے جائیں، یہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، آپ مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں ہم استقبال کریں گے، آپ کو اپنے پلکوں پر بٹھائیں گے، مسلمانوں کو اپنی جائیداد میں ہم حصہ دیں گے۔ یہاں تک کہ ان انصاری قوم نے، مدینہ والوں نے جب ہجرت کر کے مکہ سے مسلمان تشریف لائے، انہوں نے اتنی ہمدردی دکھلائی، جن کے پاس 2 3 بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دیا اور اپنے مہاجر بھائی جو مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے ان سے نکاح کرایا، جن کے پاس زمین جائیداد مال و دولت تھی، جن کے 2 روم اور 2 کمرے تھے، انہوں نے ایک کمرہ الگ کر کے اپنے مہاجر بھائی کو دیا اور ایک روم انہوں نے اپنے لیے رکھا۔ اتنی زبردست ایثار اور اتنی زبردست مدد اور نصرت فرمائی۔ اس مدد کا نتیجہ تھا کہ مسلمان مدینے میں سکون، آرام اور سہولت کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں بھی بڑے بے باک تھے۔ کئی مقامات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ یہاں یہ کر لیجئے۔ صحابہ کا مشورہ کچھ اور ہے، حضرت عمر کا مشورہ کچھ اور ہے۔ قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر آپ کو معلوم ہے اسلام کی پہلی لڑائی، جس میں تقریباً 72 قیدی کفار و مشرکین گرفتار ہو کر لائے گئے۔ اس میں صحابہ کرام کی مختلف رائے تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی، یا رسول اللہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر، پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور بھی صحابہ کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے رائے پر فیصلہ ہو گیا کہ فدیہ لے لیا جائے، رقم لے لیے جائیں اور ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ تھی، آپ کی رائے یہ تھی، یا رسول اللہ مکے میں سب سے زیادہ ان درندوں نے، ان کافروں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کے جسموں کو لہو لہان کیا، آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، مسلمانوں کو جینے نہیں دیا گیا اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، یا رسول اللہ ان کو چھوڑیے نہیں، ایک ایک کو پکڑ کر قتل کر دیجیے اور ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ابو بکر کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کر دیجئے، اور جو بچے حضرت حمزہ کے حوالے کیجئے، حضرت علی کے حوالے کیجئے۔ چنانچہ رائے اور مشورہ اور فیصلہ تو ابو بکر صدیق کی رائے پر ہوا، لیکن قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید ہوئی۔ قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑیے مت، یہ زبردست ظالم ہے، زبردست کافر ہے۔ اور بھی کئی مقامات ایسے پردے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 ہجری مدینے کے اندر جب آپ تشریف لائے، 5 سال تک آپ پر پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت عورتیں بھی ایک دوسرے سے ملا کرتی تھیں، بے پردہ تو نہیں لیکن باقاعدہ پردے میں سختی نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک اڑن تھی کہ پردے کے متعلق احکام نازل ہوتے، قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی، حضرت عمر کے دل میں یہاں یہ خیال آیا، قرآن کریم حضرت عمر کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ میں حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، کہیں تشریف لے گئی حاجت کے لیے۔ اس وقت یہ ماحول ہوتا، یہ قانون ہوتا کہ لوگ چلتے پیچھے ایک شخص ہوتا تھا جو سامان وغیرہ تلاش کر کے وہ لے کر جایا کرتے تھے۔
اونٹ کو اٹھایا گیا، اور حضرت عائشہ چونکہ اس وقت وزن میں ہلکی پھلکی تھی، اونٹ پر معلوم نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ ہے یا نہیں ہے، اونٹ والے نے اونٹ کو ہانک دیا، حضرت عائشہ پیچھے چھوٹ گئی۔ بعد میں جو لانے والے سامان کو پیچھے رہتے تھے ان کے ساتھ حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لائی۔ کفار و مشرکین نے، منافقین نے، یہودیوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے ساتھ انہوں نے زنا کر لیا۔ مدینے کے اندر یہ چرچا عام ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ حضرت عمر پہنچے، یا رسول اللہ آپ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کہا آپ بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں ضرور حکم نازل فرمائے گا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور جو الزام لگانے والے تھے ان کے منہ پر تالا لگ گیا، اور قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ دیکھیے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ زبردست بہتان ہے حضرت عائشہ پر۔ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی ہے، یہی آیت قرآن میں ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی حضرت عمر کی تائید میں بالکل لفظ بلفظ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ وہ تھی حضرت عمر کی شخصیت۔ جب شرابی حضرت عمر کو دیکھتے چھپ جایا کرتے، اور جب وہ دعا مانگتے، اے اللہ حضرت عمر کا خوف ہے، حضرت عمر کے سامنے شرمندہ نہ فرما، اللہ نے شراب کو دودھ میں تبدیل کیا۔ حضرت عمر نے وہ فیصلہ کیا کہ رہتی دنیا تک آپ کے فیصلے کو پڑھا جائے گا، اور اس فیصلے پر جو عمل کرے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس مضمون کو ہم پورا کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں ابو لولو مجوسی، جس کا نام فیروز تھا، اس نے فجر کی نماز میں آپ کو زہر آلود خنجر مارا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے، اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں آپ نے شہادت پائی۔ زہر آلود چھرا مارنے کی وجہ یہ تھی کہ ابو لولو کا جو آقا تھا، مالک تھا، وہ اس سے پیسے زیادہ لیتا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر کو شکایت کی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے ہنر کے اعتبار سے یہ پیسے زیادہ نہیں ہیں۔ بس یہی بات تھی، یہی فیصلہ تھا کہ ابو لولو مجوسی کو یہ راز نہ آیا، اور اس نے اسی وقت دھمکی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، جس دھمکی میں اشارہ تھا کہ وہ آپ کو قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ بھی کر دیا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن اس کے خلاف بہت زیادہ کوئی کارروائی نہ کی اور نہ اس کی طرف دھیان دیا، لیکن اس نے اپنے دل میں بغض اور عناد پال رکھی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مکمل طور پر، منظم طور پر قتل کرنے کی سازش کر لی تھی۔ چنانچہ اس نے بالآخر 27 ذی الحجہ کو یہ کارنامہ انجام دے ہی دیا۔ اس طرح سے عدل اور انصاف کا سورج یکم محرم الحرام کو بجھ گیا۔ قیامت تک کی رہتی دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف اور عدل کو اور آپ کے فیصلے کو پڑھے گی، اور اس فیصلے اور ان فیصلوں کی روشنی میں، ان عدل کی روشنی میں وہ بھی فیصلہ کرے گی، تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں اور قوانین کو جگہ بجگہ مختلف مذاہب میں پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ بہت سارے یونیورسٹیز میں، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا کہ عمر لاء کے نام سے وہاں ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں حضرت عمر کے قوانین کو باضابطہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ آپ کا ایک تاریخی فیصلہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ فیصلہ تاریخ کی تقریباً ہر کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عنایت فرمایا۔
فیصلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کے دوران کچھ جھگڑا ہوا، مباحثہ ہوا، اور یہودی نے منافق پر کسی چیز کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ فیصلہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل اور شواہد کی بنیاد پر شریعت کی روشنی میں اس فیصلے کو حل فرمایا اور یہودی کے حق میں اور منافق کے خلاف فیصلہ دیا۔ وہ منافق اس فیصلے کو نہ مانتے ہوئے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آنے کے لیے اس یہودی کو آمادہ کیا اور کہا کہ ہم حضرت عمر کے دربار میں جائیں گے اور دوبارہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرائیں گے۔ چنانچہ وہ منافق حضرت عمر کے دربار میں آیا اور آپ کے پاس ان معاملات کو رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، اس یہودی نے بتایا کہ اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ مقدمہ دربار نبوی سے خارج ہو چکا ہے، یہ دوبارہ آپ کے دربار میں اس معاملے کو لے کر کے آیا ہے۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، تلوار نکال کر اس منافق کی گردن اڑا دی۔ منافقوں میں شور مچ گیا، وہ واویلا کرنے لگے، حضرت عمر پر طرح طرح کے الزامات کی بوچھار کرنے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پہنچی۔ پھر قرآن کریم کی آیت لے کر سورہ نساء کی وہ آیت جس میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا کہ اگر نبی کے فیصلے کو جو تسلیم نہ کرے وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہی وہ فیصلہ تھا کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ہی کی وہ شخصیت اور وہ ذات تھی کہ جن کے تائید میں بہت سارے مقامات پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے کہ میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر ہوتے، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں اس لیے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر ہی کی شان ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت کو اور آپ کے واقعات اور آپ کی زندگی ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے اور اس سے عبرت اور سبق لینی چاہیے، اور آپ کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو بھی زندگی گزارنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جب تک زندگی قائم و دائم رہے ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔